پاکستان کی قدر کیجیے، کیونکہ واقعتاً یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کا اندازہ اس سے باہر جا کر ہوتا ہے۔ کچھ عرصے کے لیے UAE جانا ہوا تو پتہ چلا کہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں سب کچھ اچھا ہے۔ UAE میں اگر کچھ اچھا ہے تو پاکستان میں بھی بہت کچھ ایسا ہے جسے اچھا کہا جا سکتا ہے، لیکن بس کہنے والا ہونا چاہیے۔ UAE کی بہت اچھی بات وہاں کا امن ہے، جو اللہ پاک ہم سب کو پاکستان میں نصیب فرما دے۔ اور دوسری بات جس کی تعریف کرنی ہوگی وہ یہ ہے کہ UAE والوں نے خود اپنے لباس اور اپنی زبان کو نہیں چھوڑا۔ ان کے اداروں میں کام کرنے والے مقامی مرد اپنے جبے میں ہی ادارے میں آتے ہیں، اور مقامی عورتوں نے نوکری کی وجہ سے عبائے نہیں اتارے، بلکہ وہ فخریہ اس کو اپنائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ٹیکنالوجی تو ویسٹ کی استعمال کی ہے، لیکن اپنا لباس اور زبان نہیں چھوڑی۔ اس کے برعکس ہم میں بحیثیت قوم اس چیز کا فقدان ہے۔ ہمارے ہاں مرد و عورتوں نے ویسٹ کا لباس لے لیا اور اس کو ہی ترقی کا معیار سمجھ لیا ہے۔ دوسری بات جس کو دیکھ کر دل بہت زیادہ دکھی ہوا وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ملک والا اپنے ملک کی برائی کرتے ہوئے نہیں ملے گا۔ یہ بیماری صرف پاکستانیوں میں پائی جاتی ہے۔ انڈیا ہو یا فلیپین، سب جگہ مسئلے ہوں گے، اور یقیناً ہیں بھی، اور زیادتی بھی ہوگی جو کہ ہر جگہ ہوتی ہے۔ پھر بھی وہ لوگ کبھی اپنے ملک کی برائی نہیں کرتے، تو ہمیں بھی اپنی اس کمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات جس نے پاکستان کی قدر اور زیادہ دل میں بڑھا دی وہ ہر ملک کے دیندار طبقے کا پاکستان کو ایک بہت بڑی نعمت کہنا ہے، اور پاکستان سے دین کی وجہ سے محبت کرنا ہے۔ کافی ممالک کے لوگوں سے ملاقات ہوئی، جو بھی دیندار لوگ ہیں، چاہے وہ شام کے ہوں، لبنان کے ہوں، مصر کے ہوں یا فرانس کے، عمان سے ہوں یا امارات کے مقامی لوگ ہوں، پاکستان سے محبت بھی کرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی نعمت میسر کی ہے، خدا را اس کی قدر کیجیے۔ تو محسوس یہ ہوا کہ دیندار طبقہ کہیں کا بھی ہو وہ پاکستان کی قدر کرتا ہے، کیونکہ میں خود پہلے ایک یونیورسٹی میں پڑھا ہوں اور پھر ایک مدرسے کا طالب علم رہا ہوں۔ تو مدرسے کے اساتذہ جن کی ماہانہ آمدن اتنی ہے کہ اس سے زیادہ ہمارے کچھ اسکولوں کے ایک طالب علم کی فیس ہوگی، اور اس میں گزارے کا تصور ہی ایک عام انسان کے لیے مشکل ہے، وہ پاکستان کے بارے میں ہمیشہ یہی بات کرتے ہوئے ملے کہ پاکستان بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کیجیے، اور اس ملک کے لیے جان دینے کو سعادت سمجھتے ہیں۔ اور دوسری طرف کا حال یہ ہے کہ اس ملک سے جان چھڑانے پر تلے ہیں۔ عجیب سی بات ہے کہ جن کو زندگی کی سہولیات تو دور کی بات، ضروریات بھی پوری طرح میسر نہیں، وہ تو اس ملک کے بارے میں جان دینے کو تیار ہیں، اور ایک وہ طبقہ جس کو زندگی کی بیشتر ضروریات مہیا ہیں وہ اس ملک سے جان چھڑانے پہ تلا ہے۔ ہمارے ایک استاذ فرماتے تھے کہ اس ملک سے ڈگریاں حاصل کر کے چند پیسوں کے لیے دوسرے ملک چلے جانا یہ تو غیرت کے خلاف ہے۔ بقول ہمارے موسیٰ عراقی صاحب، تم لوگ یورپ امریکہ اپنی ضرورت پوری کرنے نہیں بلکہ عیاشی کے لیے جا رہے ہو۔ ضرورت تو یہاں پہ بھی پوری ہو رہی ہے، اور وہاں تم جاتے ہو دنیا کمانے تو دنیا تو مل جاتی ہے، لیکن دین جو ہے وہ گنوا بیٹھتے ہو۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو پاکستان میں 5 وقت مسجد میں جا کر نماز پڑھنے والے ہیں، لیکن جب وہ یورپ اور امریکہ جاتے ہیں تو جمعے کی نماز بھی بڑی مشکل سے مسجد ڈھونڈ ڈھونڈ کے ادا کر پاتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ پاکستان میں جو نماز پڑھنا چاہ رہا ہے اس کے لیے سہولت ہی سہولت ہے۔ پاکستان میں جو احباب مؤذن اور امام پر 1-2 منٹ آگے پیچھے ہونے پر مسجد سر پر اٹھا لیتے ہیں اور سعودیہ اور UAE کے قصیدے پڑھتے ہیں، وہ یہی حرکت UAE میں کر کے دکھائیں جہاں مؤذن ہی نہیں رہے، اور یہی لوگ ہر معاملے میں پاکستان کی برائیاں کرتے نہیں تھکتے۔ ایک شیخ سے سنا کہ آج بھی جب ہم پاکستان سے دور جاتے ہیں اور کسی دوسرے ملک کو جاتے ہیں
تو ایسا لگتا ہے جیسا کہ مسجد سے چلے گئے، اور جب واپس آ جاتے ہیں پاکستان کو تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسجد میں واپس آ گئے۔ اور کچھ لوگ تو اس کشمکش میں ہیں کہ پتہ نہیں پاکستان اسلامی ریاست ہے کہ نہیں، تو ان کے لیے شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم عالیہ نے فرمایا کہ بھائی، جس طرح جب کوئی شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ مسلمان کہلایا جاتا ہے، اب اگر وہ چوری یا قتل کرتا ہے تو مجرم کہلائے گا، لیکن اسے کافر نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح پاکستان نے ریاست کے اعتبار سے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور آئینی طور پر مسلمان ہے۔ ہاں، جو کمیاں ہیں وہ ہمیں دور کرنی تھیں، جس کے ہم سب مجرم ہیں۔ تو خدا را، ہم اگر اپنے ملک کے لیے کچھ بہتر نہیں کر سکتے تو اس کی غیروں کے سامنے برائیاں بھی نہ کریں، تاکہ ہم خود بھی اور اپنے ملک کو بھی بے عزت ہونے سے بچا سکیں۔ باقی اس ملک کی محبت اگر آپ دل میں پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی دین کے شعبے کا حصہ بن جائیں، کیونکہ نہ صرف یہ پاکستان کے لوگ بلکہ جو بھی طبقہ دیندار ہے اور وہ کسی بھی ملک میں رہ رہا ہے، وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ جس قسم کا تبلیغ کا کام اور مدارس کا نظام اور خانقاہی نظام پاکستان میں موجود ہے، اس کا کسی اور ملک میں تصور کرنا ہی دشوار ہے۔ تو اپنے آپ کو دین کے کسی بھی شعبے کے ساتھ منسلک کر لیجئے، آپ کی زندگی بھی سکون میں آ جائے گی اور آپ کو پاکستان کی قدر بھی ہونا شروع ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس نعمت عظمیٰ کی قدر نصیب فرمائے اور پاکستان کے تمام مسائل کو اپنے غیب کے خزانوں سے حل فرمائے اور ہمیں اور ہمارے ملک میں راحت، چین، سکون کی فضا عام فرما دے۔ آمین۔ پاکستان زندہ باد۔